السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وَأَتْبَاعِهِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اما بعد، عزیزان محترم، جو دوست احباب پیچھے بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے کے نشستوں میں تشریف رکھیں۔ آگے کی جو کرسیاں ہیں اس میں آپ حضرات تشریف رکھیں تاکہ بعد میں جو آنے والے ہیں وہ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ یوں بھی جب دین کی بات سننا ہو تو دور نہیں بلکہ قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہماری خواہش رہتی ہے کوئی پنکھا اگر چل رہا ہو گرما کے موسم میں، ہر آدمی اس کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجھے ہوا محسوس ہو، زیادہ سے زیادہ مجھے ہوا پہنچے۔ اگر کوئی کولر چل رہا ہو تو زیادہ سے زیادہ اس کے قریب بیٹھتے ہیں تاکہ اس کی ٹھنڈک انہیں محسوس ہو، انہیں ملے۔ جیسے ہمارا ذوق، ہماری فکر ہے کہ ہوا ہمیں زیادہ ملے، اس کے قریب ہوتے ہیں، ایسے ہی اہل ایمان کے لیے چاہیے، ایسے ہی مومنین کے لیے چاہیے، ایسے ہی مسلمانوں کو چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جا رہی ہو تو کرنے والے کے جتنا قریب ہو سکے بیٹھنے کی کوشش کریں۔ یہی نہیں ہے، ایک اور مادی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ آپ سب فون استعمال کرتے ہیں، ہر ایک کے پاس فون ہے، تو جس کا فون جتنا ٹاور کے قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ آسانی سے وہ بات کرنے کے قابل کا ہوتا ہے، اور جتنا وہ فون آپ کا ٹاور کے باہر ہو جاتا ہے، اس کی رینج سے باہر ہو جاتا ہے، اس کی رینج میں نہیں رہتا، تو ظاہر بات ہے آواز برابر نہیں آتی۔ فون تو ہے لیکن ٹاور کے قریب نہیں رہنے سے یا ٹاور کی جو رینج ہے اس رینج میں نہیں رہنے سے آپ کا فون کام نہیں کر رہا ہے۔ تو جیسے فون کے لیے ٹاور کے رینج میں ہونا اور اس کے قریب ہونا ضروری ہے، ایسے ہی جب کوئی عالم دین کی بات پیش کرتے ہیں، جب کوئی اللہ والے ہماری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب اللہ والے ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، تو ہمارا دل ان کے دل سے جتنا قریب ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمارے دل میں پڑے گی۔ ایک بات ہے کان میں اتر آنا اور ایک بات ہے کان کے ذریعے سے دل میں اتر جانا۔ جو بات دل میں اتر جاتی ہے کبھی نہ کبھی آپ کو عمل کے لیے کام آتی ہے، آپ کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ زندگی کو بدلنے کے لیے برسا برس کی تقاریر کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی میں تبدیلی آنے کے لیے آدمی کو بہت زیادہ پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، کئی سمجھدار لوگ ہیں، نادانی کی طرح باتیں کرتے ہیں، نادانوں کی طرح بات کرتے ہیں، لیکن زندگی میں انقلاب آنا تو بعض وقت میں اللہ والوں کی زبان مبارک سے ایسے کلمات نکلتے ہیں، ایسی بات نکلتی ہے اس کے دل میں اتر جاتی ہے اور وہیں سے وہ ہدایت یافتہ بن جاتا ہے۔
اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم قریب ہو کے بیٹھیں، دور نہ بیٹھیں۔ دور بیٹھنے کی عادت جو ہے ہماری، یہ بیان کرنے میں، جلسوں میں نہیں، دور بیٹھنے کی عادت اصل میں مسجد میں بھی ہماری یہی عادت ہے۔ مسجد میں دیکھیے آپ آخری صفوں میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، دروازوں کے قریب میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، پہلی صف میں نہیں رہتے، حالانکہ پہلی صف کی فضیلت ہے۔ کہیں بھی جائیے آپ، دور بیٹھنے کی عادت زیادہ ہمارے معاشرے میں ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ قریب بیٹھنا چاہیے۔ اور سلیقہ بھی ہے، بھئی سامنے کی جگہ خالی ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو سلیقے کے خلاف ہے۔ اسی لیے پہلے سامنے آ کے بیٹھنا چاہیے اور اطمینان سے، پوری توجہ کے ساتھ یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات بتلائی جا رہی ہے، اس کو سننا چاہیے۔ جیسے ہم کھانے کے محتاج ہیں، جیسے ہم پانی کے محتاج ہیں، جیسے ہم ہوا کے محتاج ہیں، جیسے ہم دیگر ضروریات کے محتاج ہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے باتیں سننے کے محتاج ہیں۔ اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ سلطان العارفین حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ اپنے کلام میں ایک شعر یوں فرماتے ہیں کہ دعوت دین بھی دو، دعوت دنیا کب تک؟ دعوت دین بھی دو، دعوت دنیا کب تک؟ روح کو بھی کبھی خوب کھلاؤ بہنوں۔ معلوم یہ ہوا کہ کھانا میرے جسم کی غذا ہے، اللہ اور رسول اس کے رسول کی بات میرے روح کی غذا ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ پہلے ہی سے ہمارے دل کے اندر قدر کی کمی ہے، عظمت کی کمی ہے، ادب کی کمی ہے، محبت کی کمی ہے۔ جس کو محبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ قریب آ کے بیٹھتا ہے، جس کو عظمت ہوتی ہے وہ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ سماعت کرتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جو بتائی جا رہی ہیں، وہ ہمیں چاہیے کہ ہم بہت ہی با ادب ہو کر سننے کی کوشش کریں۔ عزیزان محترم، میرے نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اس طرح کے جو جلسوں کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، ایسے پروگرام کیے جاتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں جو علماء آتے ہیں، اس میں جو قاری حضرات تشریف لاتے ہیں، ان میں جو حفاظ اکرام آتے ہیں، اس میں جو اہل اللہ تشریف لاتے ہیں، ان کے پاس وقت ہی کہاں ہوتا ہے بتائیے؟ یہ ہمیشہ مصروف رہنے والے لوگ ہیں، نہ رات میں ان کو سکون ہے، نہ دن میں ان کو چین ہے۔ آپ گھر میں دیکھیں گے تو گھر میں نہیں ملیں گے، ہمیشہ سفر میں رہیں گے۔ کام کیا ہے؟ اللہ کی بات پہنچانا اللہ کے بندوں تک، اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانا اللہ کے بندوں تک، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو تربیت کرنا، لوگوں کو راہ راست پر لانا، لوگوں کو دین پر جمانا، لوگوں کے ایمان میں پختگی پیدا کرنا، لوگوں کے غلط عقیدوں کو درست کرنا، لوگوں کے اندر اسلام کا جذبہ پیدا کرنا، لوگوں کے اندر دنیا سے کہیں زیادہ آخرت کی فکر پیدا کرنا۔ یہ ان لوگوں کے دلوں میں جو ہمیشہ قرآن نماز میں سنتے ہیں، قرآن سے محبت نہیں ہے، ہمیشہ قرآن گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے، مگر قرآن کی عظمت ان کے دل میں نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ کبھی پڑھتے نہیں ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ غور سے نماز میں سنتے نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ جب نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے تو آپ کی تلاوت کو اس قدر غور سے سماعت کرتے تھے نماز میں کہ فرمایا گیا ہے کہ سن سن کے آدھے سے زیادہ قرآن مجید زبانی یاد ہو گیا، آدھے سے زیادہ قرآن مجید زبانی یاد ہو گیا۔ اگر ہم ہیں کہ 50 سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں،
سورہ فاتحہ کتنے دفعہ ہم سنے ہوں گے ذرا بتائیے؟ مگر آپ سنیے وہ 50 سال والے میرے بھائی سے کہ آپ ذرا سورہ فاتحہ سنائیے، اس فاتحہ ان کا صحیح نہیں، سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے ان کا۔ اس بھائی سے کہیے سورہ کوثر چھوٹی سی سورت ہے 3 آیتوں والی، آپ نے زندگی میں برسا برس اس کو سنا ہے، ذرا سنا کے بتائیے۔ امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں تو ذرا اس سورت کو سنا کے بتائیے، اس میں غلطیاں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں برسا برس سے سن رہے ہیں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے کانوں کی توجہ، ہماری فکر، ہمارے دل کے اندر عظمت نہیں ہونے کی وجہ سے ہم نے آج تک 5 سوروں کو صحیح نہیں سیکھا ہے۔ حالانکہ صحابہ اکرام آدھے سے زیادہ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمازوں میں سماعت فرما کر یاد کر لیے تھے۔ ایسا بھی ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا آپ کو کچھ قرآن یاد ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے میں آپ کا قرآن سنتے مجھے کئی بڑی بڑی صورتیں یاد ہیں، بلکہ سورہ کہف مجھے زبانی یاد ہے، سورہ بقرہ زبانی یاد ہے، سورہ آل عمران زبانی یاد ہے، اور دیگر بڑی بڑی صورتیں مجھے یاد ہیں۔ تو قرآن مجید کی عظمت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، ان کی بھی قدر نہیں ہے ہمارے درمیان میں، اس کا بھی اہتمام ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ کسی بھی معاملے میں آپ لے لیجئے، مجھے جو ہے معذرت چاہتا ہوں میں آپ حضرات سے کہ ہم ہر چیز میں پیچھے ہو گئے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہر چیز میں پیچھے ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دین میں پیچھے ہونے سے پیچھے ہوئے ہیں۔ تمام اہل اللہ دین میں آگے تھے، آج بھی آگے ہیں۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ امام الاولیاء ہیں، سرتاج الاولیاء ہیں، آج تک ان کا نام ادب سے لیا جاتا ہے، آج تک ان کی محبت دلوں میں باقی ہے، آج تک ہر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے۔ کس وجہ سے کرتا ہے؟ کیا تھا ان کے پاس؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے پاس تھی، دین کی محبت ان کے پاس تھی، اسلام کی محبت ان کے پاس تھی، اور بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اس میں کھپا دیا۔ اللہ نے اس انعام کے بدلے میں آج 1000 سال گزرنے کے باوجود مسلمانوں کے دلوں سے ان کی محبت کو ختم نہیں فرمایا۔ اور مثال دوں میں آپ کو، ایک اور بڑی مثال ہے، شاید آپ کے دل تک پہنچے یہ بات بھی۔ چشتیہ سلسلے کے امام حضرت سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، آپ کے فضائل اور آپ کے کرامات میں، آپ کی زندگی کے واقعات میں یہ بات ہم تک پہنچی ہے ہمارے بڑوں سے کہ آپ جہاں جاتے لوگ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے۔ کیا تھا بتائیے ان کے پاس؟ کچھ نہیں تھا، بس یہی تھا، اللہ کی محبت ان کے پاس تھی، اللہ کے رسول کی محبت ان کے رگ و ریشے کے اندر پیوست تھی، اور ان کے دل میں یہ تڑپ تھی کہ اللہ کے بندوں کو راہ راست پر لایا جائے، ان کو برائیوں سے روکا جائے، برے اخلاق سے ان کو دور کیا جائے، اچھے اخلاق ان میں پیدا کیے جائیں، اور اللہ کا یہ جو کلام ہے قرآن مجید ان کے سینوں میں داخل کیا جائے۔ اللہ کا یہ جو کلام ہے قرآن مجید، اس کے احکامات پر، اس پر عمل کرنے کے لیے ان کو دیا جائے، ان کو بتایا جائے۔ قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، قرآن کا ہر حکم
فرض ہے، اس پر عمل کرنا فرض ہے، لیکن ہم کلام مجید کو صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے سمجھنے سے بھی تو محروم ہیں۔ کس کو قرآن مجید سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھئی پڑھنے نہیں آئے گا تو سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ پہلا کام تو پڑھنے آنا ہے، تو پڑھنے میں ہی ہم پیچھے ہیں۔ قرآن مجید کو درست کرنے کے لیے، محلے میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کے لیے، گھروں کے اندر دین کو داخل کرنے کے لیے، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، وضو کا صحیح طریقہ بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے، صحیح نماز سکھانے کے لیے، صحیح قرآن سکھانے کے لیے، صحیح علم سکھانے کے لیے یہ مدرسے قائم کیے جاتے ہیں۔ محلوں میں یہ جو محنت ہے ایک شخص کی طرف سے کہ یہ جد و جہد کر رہا ہے کہ یہاں کوئی ادارہ قائم ہو، یہاں کوئی قرآن مجید کی تعلیم ہو، یہاں کوئی دین اسلام کو پھیلانے کا کوئی مرکز ہو، کوئی ذریعہ ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو کوئی اور کام نہیں ہے؟ جیسے آپ کام کرتے ہیں، آپ آفس میں کام کرتے ہیں، آپ ملازمت کرتے ہیں، آپ جو ہے جاب کرتے ہیں، اور آپ جو ہے بزنس کرتے ہیں، ہزاروں کاروبار کرنے والے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ان حفاظ کو کام نہیں ہے؟ ان علماء کو کام نہیں ہے؟ ان بزرگان دین کو مصروفیات نہیں ہیں؟ لیکن انہوں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر خالص اللہ کے کلام کو مسلمانوں کے سینوں میں آباد کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے۔ چنانچہ یہی تڑپ جس کے دل میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مدرسے کی خدمت لیتا ہے، مسجد کی خدمت لیتا ہے، دین کی خدمت لیتا ہے۔ اللہ ان کی اولاد میں حافظوں کو پیدا فرماتے ہیں، عالموں کو پیدا فرماتے ہیں، مفتیوں کو پیدا فرماتے ہیں۔ محلے کے اندر انقلاب آتا ہے، محلے کے اندر تبدیلی آتی ہے، محلے کے عورتوں کے اندر جن میں غیرت نہیں تھی غیرت آ جاتی ہے، جن گھروں کے اندر شرم نہیں تھی شرم داخل ہو جاتی ہے، جن گھروں کے اندر نماز نہیں ہوتی تھی ان گھروں میں وہ عورتیں نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، اور جن بھائیوں کو، جن دوستوں کو ابھی تک وضو کرنا صحیح نہیں معلوم ہے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کے واجبات کیا ہیں، وضو کے سنن کیا ہے، وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ کیسا ہے جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تھے، تو میں اس طریقے کا وضو کیسے کروں، یہ سب سیکھنے کے لیے آپ کو ایک مرکز کی ضرورت ہے، ایک جگہ کی ضرورت ہے۔ اسی لیے یہ مدرسہ یہاں اس محلے میں قائم کیا گیا ہے، اسی مقصد کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ میں جانتا ہوں بڑے بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے سیکھ لیا ہے، اس کے بعد کا سیکھنا کس کے اوپر منحصر ہے؟ خود آپ کے اوپر منحصر ہے۔ آپ جب اپنے اندر کمی محسوس کریں گے تو آپ سیکھنے نکلیں گے، آپ جب کمی محسوس نہیں کریں گے تو آپ سیکھنے نہیں نکلیں گے۔ اسی لیے ایسے ہی جلسوں کے انعقاد میں اللہ والوں کی زبان سے نکلے ہوئے باتوں کو سننے کے بعد میں ایک بڑے بزرگ جو بڑی عمر کے تھے، یعنی 80-85 سال کے ہو گئے تھے، جب ان کے سامنے یہ باتیں آئی ہیں قرآن مجید کے متعلق، نماز کے متعلق، روزے کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اتنی بڑی بڑی ملازمتیں کیا، دنیا میں اتنا کمایا، کیا کیا چیزیں میں نے بنائی اور کئی لوگوں کو جو ہے روزگار سے لگایا، بہت سے کام کیا میں، لیکن میری ہی قبر کو میں نے اندھیرے میں رکھ لیا، میں نے میری ہی قبر کا کوئی انتظام نہیں کیا، آج تک میں نے نماز صحیح کیسے پڑھا جاتا ہے میں نے سیکھا نہیں ہے، نماز میں جو قرآن پڑھنا ہے اس کو میں نے سیکھا نہیں ہے۔ جس کی قرآن غلط اس کی نماز غلط، یہ جملہ ذہن میں رکھ لیجئے سب اپنے اندر، ابھی سے دل میں بٹھا لیجئے یہ بات، جس کا قرآن غلط اس کی نماز غلط۔ نماز میں سب سے اہم حصہ قرآن پاک کی تلاوت کا ہے، بغیر قرآن پاک پڑھے کہ آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، اور غلط قرآن پاک سے آپ کی نماز بھی غلط ہو جاتی ہے۔ تو صحیح قرآن پڑھنے کے لیے پھر آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، صحیح قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے۔ حضرت شاہ
اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نے یوں ارشاد فرماتے تھے کہ بھائی کام کرنے کے معاملے میں، سیکھنے کے معاملے میں جھاڑو دینا بھی سیکھنا پڑتا ہے، بغیر سیکھے کے جھاڑو دینا بھی نہیں آتا۔ تو فرماتے تھے حضرت یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو سیکھنا پڑتا ہے، اور بغیر سیکھے کے دین آ جائے گا، یہ کیسے سمجھتے ہیں آپ؟ سیکھنا نہیں چاہتے اور چاہتے ہیں کہ دین آ جائے، سیکھنا نہیں چاہتے اور چاہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا آ جائے، سیکھنا نہیں چاہتے ہیں کہ نماز پڑھنا آ جائے، سیکھنا نہیں چاہتے اور چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اچھی طریقے سے وضو کرنا آپ کو آ جائے، بغیر سیکھے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا، اسی طریقے سے بغیر سیکھے کہ آپ کو قرآن آتا ہے نہ دین آتا ہے۔ یہی وجہ ہے اتنی بڑی بڑی عمریں ہو گئی ہیں، اب تک ان کا وضو صحیح نہیں ہے، اب تک ان کے غسل صحیح نہیں ہے، اب تک ان کو غسل کے فرائض معلوم نہیں ہیں، اب تک ان کو غسل کے واجبات معلوم نہیں ہے، سنن واجب معلوم نہیں ہے، اب تک ان کو مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے، کبھی دروازے کے پاس کھڑے رہیے، کئی لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسلمان بھائی ہمارے مسجد کے اندر غلط طریقے سے داخل ہوتے ہیں، جیسے سنت طریقہ ہے داخل ہونے کا، الا ماشاءاللہ کوئی داخل ہوتا ہو۔ کیوں؟ ہم نے سیکھا نہیں ہے، دین نہیں سیکھا ہے، اسی لیے ہمیں یہ تکلیف ہو رہی ہے اور یہ پریشانی ہو رہی ہے، یہ رکاوٹ آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ جو 80 سال کے بزرگ تھے، جب یہ باتیں سنیں تو ان کے دل میں خیال آیا، ہاں بھائی میں تو دین سے بہت دور رہا، اسلام سے بہت دور رہا، قرآن سے بہت دور رہا، اب میری زندگی کے چند لمحے بچے ہیں، چند سال بچے ہیں، چند مہینے بچے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کتنے بچے ہیں، چلو قرآن پاک درست کرتے ہیں۔ تو غور سے سنیں آپ حضرات اس واقعے کو۔ اب وہ سیکھنا چاہیں گے تو کہاں سیکھیں گے بھائی؟ سیکھنے کے لیے مرکز کیا ہے؟ مدرسہ ہے۔ سیکھنے کے لیے مرکز کیا ہے؟ جہاں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ مدرسے میں گئے، جا کر کہنے لگے بھائی میں نے اب تک قرآن مجید کو صحیح نہیں کیا، قرآن مجید کو سیکھا نہیں ہے، اگر کوئی مجھے قرآن مجید صحیح پڑھا دے، کوئی صحیح سکھا دے تو میں سیکھنا چاہتا ہوں، کوئی مجھے سکھا دے۔ تو مدرسے والے تو مہربانی ہیں شروع ہی سے، کسی کو بھی پڑھانے کے لیے تو وہ جگہ رکھے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ ہر محروم شخص کو جو قرآن پاک صحیح نہیں پڑھتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے سکھانا چاہیے، جس کو دین نہیں آتا اس کو دین سکھانا چاہیے۔ چنانچہ ان کو نورانی قاعدہ جو ابتدائی کتاب ہے الف با تا ثا کی، وہ کتاب انہیں دے دی گئی ہے۔ دیکھو بھائی اگر سیکھنا ہو تو ہر چیز کے سیکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، شروع ہی سے اس کو آنا پڑتا ہے، ہاں تو اب آپ درمیان میں سے تو آ نہیں سکتے، آپ کو ابتدا سے پڑھنا پڑے گا۔ نہیں ٹھیک ہے میں پڑھ لوں گا انشاءاللہ۔ تب ان کو الف با تا کی جو ہے کتاب ان کو دے دی گئی ہے، اب وہ بیٹھے ہیں، ان کو بتائے ہیں الف ایسے پڑھنا چاہیے، با ایسے پڑھنا چاہیے، تا ایسے پڑھنا چاہیے، سا ایسے پڑھنا چاہیے۔ اب وہ حضرت بڑی عمر والے بچوں کے بیچ میں بیٹھ گئے ہیں، اب بیٹھ کر وہ الف با تا سا اس طریقے سے جو ہے وہ رٹ رہے ہیں۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں چھوٹی عمر کے، اب ان کو تھوڑا سا مذاق سوجا، بچوں نے جو ہے ان بڑے بزرگ سے، ان بڑے حضرت سے فرمایا نانا نانا آپ کو اس عمر میں الف با تا سا پڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو وہ تو نانا تھے، وہ تو نانا تھے، بڑوں کو بولتے نا نانا، بڑوں کو نہیں بولتے، بڑوں کے بڑوں کو نانا بولتے ہیں، بڑوں کے بڑوں کو دادا بولتے ہیں۔ تو وہ تو نانا تھے، انہوں نے کیا کہا؟ نہیں بیٹا مجھے الف با تا سا پڑھنے میں شرم نہیں آ رہی ہے، بلکہ میں نے اب تک اس کو کیوں نہیں پڑھا اس پر شرم آ رہی۔ وقت گزر گیا، اتنی بڑی عمر ہو گئی، میں نے بہت کچھ سیکھا، نہیں سیکھا تو قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں سیکھا۔ اسی کو سکھانے کے لیے ہمارے محلوں میں یہ مدرسے قائم کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ تمام حضرات سے خصوصیت کے ساتھ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ حضرات
اس مدرسے کا بھرپور تعاون کریں۔ تعاون صرف پیسے سے نہیں ہوتا، تعاون کے ہزاروں شکلیں ہیں۔ آپ کے پاس وہ شکل جو ہے، آپ کے پاس جو شکل ہے، اس شکل کے ذریعے سے مدرسے کی طرف آپ آگے بڑھنا اور اس کی بقا کے لیے اور اس کے اعلیٰ اور اس کے جو ہے قائم ہونے کے لیے آپ جد و جہد کرنا، محنت کرنا، اس میں آپ حصے دار بننا چاہیے۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مدرسہ اور مسجد یہ دو مسلمانوں کی جان ہے، جان۔ آپ دیکھیں گے مسجد ہے مدرسہ نہیں ہے تب بھی نقصان ہے۔ کیا نقصان ہے؟ بھئی مدرسہ نہیں ہے تو پھر امام کون دے گا آپ کو؟ مدرسہ نہیں ہے تو مؤذن کون دے گا آپ کو؟ دیکھ لو مؤذن بیش طریقے سے اذان دے رہے ہیں، کوئی کلمات نہیں ہیں ان کے، کوئی اذان صحیح نہیں ہے۔ سینکڑوں مساجد کے اندر اذان غلط ہے، کئی مساجد کے اندر نماز غلط ہے اماموں کی۔ مدرسہ نہیں ہوا تو کتنا بڑا نقصان ہے کہ مسجد میں آپ کو صحیح نماز پڑھانے والا نہیں ملتا، صحیح اذان دینے والا نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے بھائی، مدرسہ ہے مسجد نہیں ہے، اور مدرسہ ہے مسجد نہیں ہے تو یہ تو پڑھ چکے ہیں، اب پڑھائے گا کون؟ تو پڑھانے کے لیے بھی تو جگہ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے یہ دو چیزیں جمع کر کے رکھی ہیں، مدرسہ بھی ضروری ہے اور مسجد بھی ضروری ہے۔ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے آپ نے جو دو کام کیے ہیں ان میں سے یہی کام ہے۔ مکہ مکرمہ تو ہے اللہ کا گھر، آپ نے وہاں مدرسہ قائم فرمایا۔ مدینہ منورہ کی جب مسجد تعمیر ہوئی مدینہ منورہ، پھر آپ نے وہاں بھی ایک مدرسہ بنوایا۔ مدینہ کے ساتھ بھی مدرسہ تھا، اب بھی ہے، مکے کے ساتھ بھی مدرسہ تھا، اب بھی ہے، اور سب فارغ وہاں سے ہو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو کسی بھی صورت میں مدرسے کا ہونا ہمارے محلے میں، ہمارے اطراف و اکناف میں بہت ضروری ہے۔ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، ہمارے محلے میں ایک میڈیکل ہال کھلتا ہے تو اطراف و اکناف کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ کیوں خوش ہو گئے بھائی ہمیں بہت دور جانا پڑتا تھا دوائیاں لینے کے لیے، اب یہاں پاس میں ہیں، آسانی سے ہم لے لیں گے دوائی۔ ایسے ہی جو ادارہ کھلتا ہے اس ادارے سے اس محلے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ سمجھیے دواخانہ کھل گیا، دواخانہ کھلنے سے آپ کو فائدہ پہنچا، گورنمنٹ دواخانہ کھل گیا، اس سے آپ کو فائدہ پہنچا، اس لائن کے لوگ آنا جانا بھی شروع ہو جاتے ہیں، اس لائن کی چہل پہل بھی شروع ہو جاتی ہے، اس لائن کی رونقیں بھی بڑھ جاتی ہیں محلے کے اندر۔ سبزی دکان ہے، اب تک نہیں تھی، اب سبزی دکان لگ گئی، اب سب لوگ بولتے ہیں کیا بات ہے بھائی، اللہ کا شکر ہے بھائی، ہم کو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، 2-4 قدم جانے پہ تمام سبزی ہم کو مل جاتی ہے، پہلے تو ملتی نہیں تھی۔ اب اس کے تمام حالات کو سامنے رکھیں گے تو وہ ساری مصروفیات آپ کے سامنے ہیں۔ ہم میڈیکل ہال کے قائم ہونے پر خوش ہو جاتے ہیں، کسی سبزی مارکیٹ کے آ جانے پر خوش ہو جاتے ہیں، کسی دواخانے کے قائم ہونے پر خوش ہو جاتے ہیں، اور ایک مدرسہ قائم ہوتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ یہ بھی تو ہونا چاہیے تھا کہ بھئی ہمارے محلے میں، ہمارے گلی میں، ہمارے اطراف و اکناف میں سب ملتا یہاں پر، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہیں، تمام سہولتیں میسر ہیں، مگر اللہ کے کلام کو صحیح پڑھانے والی جگہ نہیں ہے، اللہ کے کلام کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے، دین اسلام کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس نتیجے کی وجہ سے ہم محروم ہیں، یہ خیال ہمارے پاس نہیں ہے۔ جبکہ آپ نے فرمایا، حضرت مولانا صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جیسے کسی گاؤں میں، کسی قصبے میں، کسی علاقے میں
پولیس اسٹیشن نہیں ہے، چوکی نہیں ہے، پولیس چوکی، جرائم ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، اچانک وہاں ایک چوکی پولیس اسٹیشن گر گیا۔ اب وہ پولیس اسٹیشن کی وجہ سے، پولیس کا آنا جانا رہنے کی وجہ سے اس گاؤں میں چوریاں بند ہو گئی اور اس گاؤں کے اندر جو ہے لڑائی جھگڑے وغیرہ سب بند ہو گئے۔ جس طریقے سے ایک پولیس اسٹیشن کے آ جانے سے گاؤں کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ نے فرمایا کسی مدرسے کا کسی محلے میں قائم ہو جانا اس محلے والوں کے دین اسلام کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اتنی اہمیت ہے مدارس کی، اور بڑی بڑی قربانیاں اس مدرسوں کے بارے میں مدرسے والوں نے دی ہیں۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے اکابرین، بزرگان دین، علماء اکرام، اہل اللہ جتنے بھی نکلے ہیں انہی مدارس سے جو ہے فارغ ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک طالب علم تھے، ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، وہ اپنے گھر گئے، کبھی چھٹیاں ہوتی ہیں یا پھر کبھی ماں باپ بلوا لیتے ہیں تو وہ گھر گئے تھے۔ گھر کے قریب میں ایک مسجد تھی، اس مسجد میں وہ نماز پڑھنے گئے۔ وہ طالب علم اطمینان سے وضو کیا۔ ایک دیکھنے والے نے، جس کی نظر تیز تھی، آدمی کو جس کا ذوق ہوتا ہے اس کی نظر سے وہ چیز چوکتی نہیں، یہ بات ذہن میں رہنا آپ کے۔ آپ کو جس کا ذوق ہے آپ برابر دیکھ لیتے جہاں سے دیکھنا ہے، آپ کو ذوق ہی نہیں ہے تو پھر آپ آنکھ رکھ کے بھی اندھے بن کے رہتے ہیں۔ ان کے اندر تھا تھوڑا سا، تو انہوں نے اس طالب علم کو دیکھا کہ وہ وضو کیا ہے، اور وضو ماشاءاللہ اتنا بہترین طریقے سے کیا ہے کہ ویسا میں نہیں کرتا وضو۔ اس کے بعد میں انہوں نے اس لڑکے کو دیکھا، اس بچے کو دیکھا، مسجد میں داخل ہوا، نماز سے پہلے کی سنتوں کی رکعت باندھی اور اطمینان سے اس نے نماز کی سنتیں ادا فرمائی۔ فرض نماز پڑھا، فرض نماز کے بعد میں بھی سنتوں کا اہتمام اس نے کیا۔ اس کے بعد وہ گیا تو اس سے پوچھے، بھائی آپ کہاں کے ہیں بیٹا؟ میں فلاں جگہ رہتا ہوں۔ اچھا، تو کس کے لڑکے ہیں؟ فلاں کا لڑکا ہوں۔ آپ نے اتنا اچھا وضو کیسے سیکھا؟ اتنی اچھی نماز آپ نے کیسے سیکھی؟ رکوع کرنا سیکھنا پڑتا ہے، قیام کرنا سیکھنا پڑتا ہے، سجدہ کرنا سیکھنا پڑتا ہے، سجدے کے درمیان میں بیٹھنا یہ بھی آپ کو سیکھنا پڑتا ہے۔ حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے نماز پڑھی تو اتنی تیزی سے نماز پڑھے کہ ان کا نہ قیام برابر تھا، نہ رکوع برابر تھا، نہ سجدے برابر تھے، نہ جو ہے قاعدے برابر تھے، بس تیزی تیزی سے وہ پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کو بلائے اور فرمایا کہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے یہ نماز صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو ایسے پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اطمینان سے نماز پڑھنا چاہیے۔ حضرت محبوب العلماء پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، کسی کے دل میں سکون ہے، کسی کے دل کے اندر سکون ہے، اطمینان ہے۔ آپ کو کیسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے دل کے اندر سکون ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں اطمینان ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، اگر وہ رکوع سکون سے کرتا ہے، سجدہ سکون سے کرتا ہے، قیام سکون سے کرتا ہے، نماز سکون سے پڑھتا ہے، سمجھو کہ اس کے دل کے اندر سکون اللہ نے رکھا ہے۔ آپ گھر کو مت دیکھو اس کے، آپ اس کی گاڑی کو مت دیکھو، اس کے لباس کو مت دیکھو، اس کی وضاقتہ کو مت دیکھو، اس کی نماز کو دیکھو۔ اور اگر کسی کے دل کے اندر بے چینی ہو، بے قراری ہو، اب وہ رکعت باندھتا ہے، اب دیکھیے کیسے رکعت باندھتا ہے،
رکعت باندھنے میں بھی عجلت ہے، رکوع میں عجلت ہے، قیام میں عجلت ہے، سجدے میں عجلت ہے، تسبیحات میں تک عجلت ہے اس کے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ایسی بے چینی ہے ان کی ایک دم، اس قدر بے چینی ہر جملے میں، نماز شروع ہونے سے لے کے ختم ہونے تک اگر آپ غور سے اس نمازی کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بہت بے چین اور بے قرار ہے، کہ جا بجا شق، یہ کس کا مزار ہے؟ جا بجا شق، بے چین آدمی کے لیے ایک شعر سنا رہا ہوں، سن لیجیے آپ لوگ۔ جو آدمی عمر بھر بے چین رہتا ہے، قبر میں بھی اس کو چین نہیں رہتا ہے، تو اس کے لیے ایک شعر سنا رہا ہوں میں کہ جا بجا شق، یہ کس کا مزار ہے؟ شاید اس میں کوئی عاشق بے قرار ہے، نہ یہاں چین ہے نہ وہاں چین ہے اس کو۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بے قرار آدمی کی نماز بے قرار ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے رکعت باندھنے کے علاوہ سلام جو پھیرا جاتا ہے نا، بے قرار آدمی کو آپ غور سے دیکھیے، امام ایک سلام پھیرتا، انہوں دو سلام پھیر لیتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر رہتا، ان کی منڈی ادھر آ جاتی ہوگا دن بول کے سیدھا۔ بے چینی ہے، کب ختم ہوتی نماز؟ خود پڑھتے ہیں تب بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو نماز کا سکون جب اس بچے کو انہوں نے دیکھا تو فرمایا کہ آپ لوگوں کی دعا سے شاید آپ لوگ نیند آ جائیں گے، میں صبح تک ٹھہر سکتا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، صبح تک ٹھہر سکتا ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی مہربانی ہے۔ تو اس بچے کو بہترین نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم مدرسے میں جہاں پڑھتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب ہمیں رکعت باندھتے وقت میں ہمارے ہاتھوں کو سیدھا کر کے بتاتے ہیں کہ رکعت ایسے باندھنا چاہیے، سجدے میں جانے کے وقت میں ایسے جانے کا طریقہ وہ خود بتاتے ہیں، پھر ہم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں نماز سکھایا، ہم سیکھے، وہ ہمیں وضو سکھائے تو ہم سیکھے۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ دیکھو ایک بچہ ابھی جوان بھی نہیں ہوا ہے اور یہ نماز وغیرہ کو جو ہے سیکھ چکا ہے، اب میرے اوپر تو کب کی نماز فرض ہو گئی اور میں نے اپنی نماز کو درست نہیں کی، لہٰذا مجھے نماز کو درست کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، یہ کوئی بیان نہیں تھا، نہ مجھے بیان کرنے آتا ہے، یہ صرف آپ کی اور میری دلی باتیں تھیں، جیسے ہم بیٹھ کے بول لیتے ہیں۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ہماری جو اہم کمزوری ہے آپ اس پہ توجہ دیجیے، آپ اس کی فکر کیجیے، اس کے بارے میں آپ سے سوال ہونے والا ہے۔ آپ کی ساری نمازیں ضائع ہیں، کوئی نہیں، ساری نماز ضائع ہے آپ کی، ساری نماز غلط ہے آپ کی، نہ آپ اس میں اتحیات صحیح ہے آپ کا، نہ درود ابراہیم صحیح ہے آپ کا، نہ دعائے معصورہ صحیح ہے آپ کا۔ آپ سنائیے نا صاحب، اب تو آسان ہو گیا نا، ایک فون لیجئے، اس کے اندر ریکارڈ کریے، آپ ریکارڈ کر کے دیکھیے، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ اس میں ریکارڈ کریے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تحیات تھی، آپ اس میں ریکارڈ کریں، پھر اس کے بعد پلٹا کے سنو آپ میں کیسا پڑھا بول کے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو کسی امام کو، کسی عالم دین کو، کسی دین جاننے والے کو آپ لے کے جا کے سنا کے بولیے کہ بھائی میرے اس اتحیات میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ آپ یقین مانیں گے ایک فقیر کے کپڑوں میں اتنے سوراخ نہیں رہتے جتنے یہاں رہے، غلطیاں نکلتے، آپ بے شمار غلطیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی تسبیحات میں سمیع اللہ لمن حمیدہ میں غلطی ہے، نماز تو بہت دور کی بات ہے، رکعت باندھنے میں غلطیاں ہیں۔ دیکھ لیجئے رکعت باندھنے کیسے کیسے باندھتے ہیں۔ رکعت باندھنے والے دونوں ہتھیلیاں گالوں کی طرف رکھتے، اللہ، یہ تو سنت کے خلاف ہے۔
آپ نیت کیا کرے تھے؟ میرا منہ کعبے شریف کی طرف، میرا رخ منہ کے معنی رخ نا، تو میرا رخ کعبے شریف کی طرف آپ نیت کرے تھے نماز سے پہلے۔ ہتھیلیاں پھر آپ کے گال کی طرف ہے نا، کعبے کی طرف کہاں ہیں؟ پھر نہیں سمجھے بات کو؟ آپ نیت کرے ہیں میرا رخ خانے کعبہ کی طرف، اور ہتھیلیاں کہاں ہیں آپ کی؟ بھائی یہ رخ تو کعبے کی طرف ہے، رکعت باندھ رہے تو ہتھیلیاں گالوں کی طرف ہے، یہ غلط ہو گیا۔ دوسرے ہتھیلیاں ہیں اللہ آسمان کی طرف ہو گئے ہتھیلیاں، یہ ہتھیلیاں بھی غلط ہے، یہ ہتھیلیاں بھی غلط ہے، دونوں غلط ہیں۔ اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ آپ کی ہتھیلیاں بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے، تاکہ یہ ہے طریقہ، یہ ہے اللہ اکبر باندھنے کا طریقہ۔ ہم ایسا نہیں باندھتے۔ تو بے شمار لوگ ابھی تک رکعت باندھنا نہیں سیکھے 80 سال کی عمر میں۔ کتنی بڑی دین سے دوری ہے، ذرا توجہ دیں آپ حضرات، غور و فکر کریں اس بارے میں کہ ہم آخر ہے کہاں پر، کیا نہیں سیکھے ہم۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہماری صحیح نہیں ہیں تو پھر ہماری طہارت کیسی ہوگی، ہمارا غسل کیسا ہوگا، ہمارا وضو کیسا ہوگا۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، آپ حضرات کے علم کے لیے میں بولوں، یہ میں بول رہا ہوں لیکن اندر سے میرا دل رو بھی رہا ہے۔ ایسی باتیں ہم کو معلوم ہیں۔ ایک نوجوان لڑکی شادی ہونے کے بعد میں بچے والی ہو گئی، دادی بھی بن گئی، نانی بھی بن گئی۔ حج کو جاتے وقت میں غسل کا طریقہ نہیں ہے، میں ایسا نہیں کرتی تھی، اب تک نہیں صحیح نہیں کری میں، اب سیکھنا ہے۔ جب نکلا غسل کا طریقہ ہی غلط کر لینا، زندگی گزار لی، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ انہی چیزوں کو دور کرنے کے لیے یہ ادارے قائم ہیں۔ ان اداروں کی آپ ہر طریقے سے حفاظت کرنا چاہیے، ان اداروں کو آنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، ان اداروں میں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت جیسے مدرسے میں نازل ہوتی ہے ویسے ہی دینی مدرسے میں بھی نازل ہوتی ہے۔ مدرسے میں تعاون کرنا، مدرسے کی طرف توجہ کرنا، مدرسے کو دیکھ کے خوش ہونا، بچوں کو دیکھ کے خوش ہونا، قرآن پڑھنے والے بچوں کو دیکھ کے خوش ہونا۔ ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی مدد اللہ العلی، ان کے والد محترم کے تعلق سے شاید یہ بات ہم تک پہنچی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کبھی پریشان ہو جاتا ہوں تو یہ دینی مدرسے کے بچوں کو دیکھ کے دعا کر لیتا ہوں، میری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور ان دینی مدرسے کے بچوں کو میں محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں گے سلطان العارفین حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، میں آخری بات سنا رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، یاد رکھ لیجئے، دل میں رکھ لیجئے، میرے بھی کام آئے گی، آپ کے بھی کام آئے گی۔ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی کی اولاد میں حافظ قرآن نہیں ہے، خاندان میں حافظ قرآن نہیں ہے، عالم دین نہیں ہے، تو آپ عالم سے محبت کیجئے، اللہ آپ کے خاندان میں عالم کو پیدا کرے گا۔ حافظ سے محبت کیجئے، اللہ آپ کے خاندان میں حافظ کو پیدا کرے گا۔ اللہ والوں سے محبت کیجئے، اللہ آپ کی نسلوں کے اندر اولیاؤں کو پیدا فرمائے گا۔ اور حضرت کی بات 100% ہے، ہم نے اس کا بارہا تجربہ کیا ہے۔ ایک تجربہ میں آپ کے سامنے رکھ کے بات کو تکمیل کر دیتا ہوں۔ ایک صاحب تھے جو ادرک لہسن کا کاروبار کرتے تھے، وہ محلے میں بیچا کرتے تھے، بیچتے معلوم ہوا کہ یہ ایک مولوی صاحب کا گھر ہے جو مدرسے میں بھی پڑھاتے ہیں اور مسجد میں بھی پڑھاتے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ وہ ان سے سودا لیا کرتے تھے ان کے گھر میں۔ ان کے دل میں محبت آئی، ارے حافظ صاحب کی، عالم صاحب کی، مولوی صاحب کے گھرانہ ہے یہ، میں ان سے کیا پیسے لوں؟ تو وہ جو کچھ بھی ادرک لہسن دیتے تھے، پاؤ کلو آدھا کلو، اس کی کوئی رقم نہیں لیتے تھے۔ ارے نہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے فرمایا بس میرا دل چاہ رہا ہے مولوی صاحب آپ اس کو قبول کر لیجئے، میری طرف سے یہی ہدیہ ہے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں غریب آدمی ہوں، مگر میں آپ کو دینے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے،
آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ چنانچہ وہ دیتے رہے۔ اب وہ امام مولوی صاحب وہ عالم دین کے جب ہاتھ اٹھتے دعا کے لیے، وہ ادرک والا یاد آتا، وہ لہسن والا یاد آتا تھا۔ ہاتھ اٹھتے، یا اللہ اس کے بچوں کو بھی حافظ بنا دیجئے، یا اللہ اس کے بچوں میں بھی جو ہے دین داخل کر دیجئے۔ یہ چشم دید واقعہ بتا رہا ہوں کہ وہی آدمی جو چوراہا پر بیٹھ کر ادرک لہسن بیچ رہا ہے اور اس کا بیٹا ممبر رسول سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کر رہا ہے، یہ ہمارا دیکھا ہوا ہے۔ ایک نہیں دو نہیں، 4 کے 4 بیٹے حافظ عالم، پورے خاندان کے اندر نور، پورے خاندان میں ایک روشنی۔ یہ مدرسے اسی کام کے ہیں۔ یہ اداروں کی ہم قدر کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر اس میں کچھ باتیں مجھ سے غلط نکلی ہیں، اللہ اس کے پکڑ سے میری حفاظت فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے سے محفوظ فرمائے، اور جو باتیں خیر کی نکلی ہیں اللہ آپ کو بھی مجھ کو بھی عمل کے ساتھ ساتھ اس کا اجر نصیب فرمائے۔ یہ چند باتیں تھیں۔